یہاں میں جاب کے لیے آیا ہوں، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، میں نے پورے پتوکی کے اندر 2 بچوں کو داخل کروانا تھا، پورے پتوکی میں مجھے قرآن و سنت کا کوئی ادارہ نظر نہیں۔ وہ بچوں کو لے کے ایک ادارے میں گیا، اللہ کی قسم جب میں وہاں پہنچا میں نے دیکھا وہاں کا ماحول، 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی بڑے غریب گھر کے ہوں گے، اور جو محتمم ہیں یا قاری صاحبان ہیں وہ آرام سے لیٹے ہیں۔ میں نے السلام علیکم کہا، بس ہلکا سا جواب آیا، کچھ دیر کے بعد باہر آئے، دفتر کھولا، مٹی سے بھرے ہوئے کمرے۔ اور میرے بھائیوں واللہ مجھے جب خبر ملی یہاں بڑے بڑے خطباء رہتے ہیں اس شہر میں، اور مجھے افسوس ہوا کہ اس پورے شہر کے اندر ایک بھی ایسا ادارہ نہیں جہاں ہم اپنے بچوں کو داخل کروا سکیں۔ کیسی یہ ہماری گفتگو! واللہ جب تک اپنی نسلوں کی آپ اصلاح نہیں کریں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پتوں کے رہنے والوں، 23 تک کے رہنے والوں، جہاں سے تم پودے تیار کر کے آکسیجن پوری دنیا کو مہیا کرنے کی کوششیں کرتے ہو، اور جہنم اور قبر کی آکسیجن بھی تیار کرتے، جہاں قبر میں کوئی روشن دان نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، وہاں یہ تمہاری اولادیں تمہارے کام ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات الانسان ينقطع عمله الا من 3، جب بندہ مر جاتا ہے مرنے کے بعد 3 چیزیں بندے کے کام آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، کسی بندے نے مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، نلکا لگوا دیا، درخت لگوا دیا تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ لیتے رہیں گے مرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے۔ علم ينتفع به، اگر کسی کو قرآن پڑھا دیا، قرآن کا علم سکھلا دیا، اس کے لیے مال خرچ کر دیا، اس کے لیے دیواریں بنوا دی، اس کے لیے کتابیں خریدی، اگر یہ عمل اس نے کیا یا کسی کو پڑھا دیا، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے علم منتقل ہوتا رہے گا، مرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے محبوب نے فرمایا، ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کے مرا، مرنے کے بعد جو نماز پڑھنے والی ہو، مرنے کے بعد جو صدقے خیرات کرنے والی ہو، مرنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والی ہو، مرنے کے بعد خیر کے کام کرنے والی ہو، جب تک وہ نیکیاں کرتی رہے گی مرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اس کی تیاری کرو، یہ بلڈنگیں، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ بنگلے، یہ نرسیوں کے باغات، یہ سب کچھ اللہ کی قسم مرنے کے بعد یہ کام نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرو، خود نہیں پڑھ سکے اور خود نہیں سیکھ سکے تو کیا اپنی اولادوں کو تیار نہیں کر سکتے؟ اور ان کی فضیلت اتنی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ دین سیکھنے کے لیے اللہ کے رستے پہ چل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور اللہ کے فرشتے اپنے اس طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس طالب علم جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نکلا ہے، کتاب و سنت کو سیکھنے کے لیے نکلا ہے، اس نیت سے نکلا ہے تاکہ میرے مالک نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے میں اس مقصد کو حاصل کروں، اپنے رب کو پہچانوں، اپنے رب کی معرفت حاصل کروں، اپنے پاک پیغمبر کی سیرت کو پڑھوں اور اس کو پڑھ کے لوگوں تک منتقل کروں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، یستغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحیطان فی الماء، محبوب نے فرمایا آسمان کی ساری مخلوق، زمین کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اللہ یہ بندہ
کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان العلماء لم یورثوا دینا ولا درہما۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ علم انبیاء کی وراثت ہے۔ آج ہم اپنی وراثت کے لیے کتنا لڑتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑتا ہے، باپ دنیا سے چلا جائے، دیکھتے ہیں زمین کتنی ہے، کون سی اچھی ہے، وہ میں اپنے قبضے میں کر لوں، دوسروں کو سائڈ پہ لگا دوں۔ اور بھائیو یاد رکھو، اگر نبی سے محبت ہے تو پھر نبی کی وراثت بھی حاصل ہے۔ باپ کی وراثت کے لیے تو ہم بڑا دوڑتے ہیں کہ چہریوں کے چکر پہ چکر لگاتے ہیں، لیکن انبیاء کی، پاک پیغمبر کی وراثت کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دن بازار میں نکلے نا، لوگ دنیا کی ریل پیل میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں اللہ کے محبوب کی وراثت مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے، لوگ باگے، شاید کوئی جائیداد ہے، شاید کوئی مال پڑا ہے، جب وہاں پہنچے کیا دیکھتے ہیں، حلقات لگے ہیں، کہیں قرآن کی محفل ہے، کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کہیں تجوید پڑھائی جا رہی ہے، کہیں فرائض پڑھائے جا رہے ہیں، کہیں صحیح حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں، اور لوگ وہاں جا کے کھڑے ہو کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پہنچے، اور جب لوگوں کو دیکھا، لوگ کہتے ابو ہریرہ مذاق کیا ہمارے ساتھ، کدھر ہے محبوب کی وراثت جو تقسیم ہو رہی ہے؟ کہا اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں ہلاک کرے، یہ جو حلقات لگے ہیں، یہ کتاب و سنت کی جو دعوت لوگ سیکھ رہے ہیں، یہی تو نبی کی وراثت ہے، یہی تو نبی وراثت چھوڑ کے گئے ہیں۔ نبی لم یورثوا دینارا ولا درہما، اللہ کے محبوب دینار دینار نہیں چھوڑ کر گئے، اللہ کے محبوب علم چھوڑ کے گئے ہیں۔ جیسے آج میرے بھائیو ہم کورے، ہم سکتے ہیں میرا بیٹا یہ ایجوکیٹر میں چلا جائے، الائٹ اسکول میں چلا جائے، بڑے بڑے اسکولوں کے نام ہمیں آتے ہیں، ہمارا بچہ وہاں چلا جائے، 10-10 ہزار فیس دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر 5 بیٹے ہیں تو کوشش کی 5 کے 5 وہاں چلے جائیں، بڑے بڑے اسکولوں آج یونیورسٹیوں میں چلے جائیں۔ واللہ افسوس ہے ہمارے ان پر۔ آج فواد چودھری کیا کہہ رہا تھا ایک پروگرام میں، کہتا 80 دہائی کے اندر ضیاء الحق کے دور میں اگر مغرب سے یونیورسٹیاں لائی جاتی تو ہم بڑی لا سکتے تھے، لیکن افسوس ہے ہمارے لوگوں پر یہ مدرسوں کی طرف ہی لگے رہے۔ اتنا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں، اگر آج یہ روح زمین پہ لوگ قائم ہیں تو ان دین والوں کی وجہ سے، ان مدارس کی وجہ سے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے اگر 5 بیٹے 4 دیے ہیں تو ایک اللہ کے رستے میں وقف کر کے دیکھو تو صحیح، اللہ کے رستے میں قربان کر کے دیکھو تو صحیح، اللہ کیسے برکتوں کے نزول آتے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کو یاد ہوگی، 2 بندے پڑھنے کے لیے آتے تھے نا اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس، ایک آتا تھا دوسرا بکریاں چرواتا تھا، اور وہ بکریاں چروانے والا ایک دن رات ہو گیا کہ اندر تو بڑا باتیں چپ کر کے چلا جانا، رام نال بہ رہنا ہے، اور میں سرد گرمی کے اندر وہ بھی ساتھ چلا گیا، پڑھنے کے لیے نہ آیا، حلقے کے اندر نہ آیا۔ جب اللہ کے محبوب کو پتا چلا، اللہ کے محبوب نے بلایا، کہا میرا بھائی یہ کہتا ہے، اللہ کے محبوب نے اسے بھی بلایا، کہا اللہ کے بندے، بکریاں چروانے والے جو رزق اللہ تجھے دے رہا ہے اس طالب علم کی وجہ سے، یہ دین پڑھنے کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں اپنے بھائیوں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے التجا کرتا ہوں، اپنی اولادوں کو دین کے لیے نکالو۔ اگر چاہتے ہو تمہارے بیٹے فرما بردار ہو، اگر چاہتے ہو تمہارے بیٹے بڑھاپے میں دوران تمہارا سہارا بنے، اگر چاہتے ہو تمہارے بیٹے کا اخلاق اچھا ہو، اگر چاہتے ہو زوجیت کے تعلقات اچھے ہو، گھر کا ماحول اچھا ہو، خاندان میں ریل پیل ہو، تو اپنے بچوں کو دین کا داعی بناؤ۔ اللہ کی قسم، اللہ گھروں میں بھی امن سکون عطا فرمائے۔ وہ آپ نے قصہ سنا ہوا ہے، وہ 3 عورتیں تھیں نا، تو وہ کسی کنویں پہ پانی بھر رہی تھی،
اور بیٹے قریب سے گزرے، ایک نے کہا جی یہ میرا بیٹا بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، بیٹا گزر گیا۔ دوسری نے کہا جی میرا بیٹا فلاں فلاں کالج میں جناب پروفیسر ہے، وہ بھی گزر گیا۔ اور تیسری نے مٹکا اٹھایا، اتنی دیر میں بیٹا آیا اور مٹکا اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا۔ ماں کہتی ہے یہ میرا بیٹا اللہ کا دین پڑھ رہا ہے۔ آپ نے شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ فیصل آباد والے، وہ اپنی بات مدینہ میں بیٹھے ہمیں سنا رہے تھے۔ ایک دن کہتے ہیں ہم 5 بھائی ہیں اور 5 کے 5 بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم پڑھتے تھے، کوئی کسی کالج میں، کوئی کسی اسکول میں، بڑے میں پڑھتے، میں مدرسہ میں پڑھتا تھا، گھر عید پہ آیا، میرے والد صاحب نے بس مذاقیہ طور پہ کہا ہے مولوی نے کریم دے دو۔ شیخ کہتے ہیں میں نے وہ کریم اپنے ہاتھ پہ لگائی اور سر پہ مل لی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ چہرے پہ لگاتے ہیں، یہ سر پہ لگاتے ہیں۔ سارے بھائی ہنس پڑے، گھر کے سارے افراد ہنس پڑے، کہتے آج اللہ کی قسم میرا باپ یہ کہتا ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہے، اگر یہ چاروں بیٹے نہ ہوتے ارشاد الحق اکیلا ہی میرے بھائیوں یہ دین کی برکتیں ہیں، واللہ یہ دین کی۔ آج اگر بیٹا پڑھ جاتا ہے نا تو والدین سوچتی ہیں کہیں بیٹے کی بے ادبی نہ ہو جائے بات کرنے میں، کوئی ایسی کلمات زبان سے نہ نکل جائے۔ لیکن جب بیٹا دین پڑھ لیتا ہے تو بیٹا سوچتا ہے کہیں ماں باپ کی گستاخی نہ ہو جائے، کہاں ماں باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جب تک ہم اپنی اولادوں کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے آپ اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائیں گے، ان کو مدارس میں نہیں بھیجیں گے، قرآن و سنت کی دعوت ان تک نہیں منتقل کریں گے، پھر بھائیوں حالات جیسے دیکھ رہے ہیں دن بدن اس سے بدتر ہوں گے۔ اور اگر چاہتے ہیں ہماری اصلاح ہو جائے، مرنے کے بعد بھی ہمارے اکاؤنٹس کے اندر نیکیاں درج ہوتی رہے، تو پھر اپنی اولادوں کو مدارس میں دعوت کروا، جہاں کتاب و سنت کی دعوت ہو۔ واللہ بڑا، جیسے میں نے پہلے کہا، پورے علاقے میں کوئی ایک بھی ایسا ادارہ نہیں، اتنے افسوس کی بات ہے، پتہ نہیں اس گاؤں میں ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو یقین کرو اتنی نرسیوں کے مالک ہیں، کیا ایک ادارہ بھی قائم نہیں کر سکتے؟ واللہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ کئی ادارے چلا سکتے ہیں، پر خود اولاد نہیں ہے، اور کسی غریب کے بیٹے کو مدرسے میں داخل کروا دو، کہہ دو آج کے بعد جو سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اور یقین کرو وہ تیرے لیے نیکیوں کے دریا بن جائے۔ میرے بھائیو یہی لمحہ فکریہ میں اپنے بہنوں کو، اپنے بزرگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ نوجوان نسل برباد کیوں ہو رہی ہے؟ ان کی تربیت نہیں ہے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے دن بدن ہم ذلت میں چلے جا رہے ہیں۔ گھروں کے ماحول خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ جوان لڑکے اور لڑکیاں برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم دین سے دور ہیں، اس علم سے دور ہیں، اس نور سے دور ہیں، اور جس کی برکت سے ہماری اصلاح ہونی تھی وہاں ہم نے اپنی نسلوں کو قربان ہی نہیں کیا۔ اگر اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ فرماتی ہے پھر نسلیں اگر ایسی چھوڑ کر گئے جو شہوات کے پیچھے ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے ہے، تو مرنے کے بعد بھائیو یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھو سوائے 2 آنسوؤں کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کے ہاں آنسو نہیں دیکھے جائیں گے، دعائیں دیکھی جائیں گی، صدقہ جاریہ دیکھا جائے گا۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولادوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں